لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. پھر بھی میں کہتا ہوں سارے کام ہو جائیں تو پراپرٹی خرید لو آخر میں, اس نیت سے کہ مر آ گئے تو بچوں کے لیے کچھ, کیونکہ یہ بھی حدیث میں ترغیب ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو. لیکن پہلے آپ کسی کے بچے ہو, اپنی فکر کرو, کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کی فکر کی تھی. آپ اگر اپنی اولاد کی کرو گے تو آپ کے ابا کی فکر ضائع ہو جائے گی. وہ تو آپ کی فکر میں بال سفید کیے تھے نا, تاکہ آپ ٹینشن فری زندگی گزارو. آپ کے جیسے ہی بچے ہوئے آپ نے ان کی ٹینشن پال لی, تو ٹینشن فری کون ہوگا اس میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑو, بیان ختم کر دیتے ہیں بھائی. بھائی آپ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں, بھائی بچوں کے لیے اپنا مکان چھوڑ کے جانا. ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا, ٹینشن لے رہے ہیں یار میں چلا گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, ہائے بچوں کا کیا ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے, تمہارے ابا نے پھر پراپرٹی کیوں بنائی تھی؟ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے میرا سوچ کے بنائی تھی, اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ جو ٹینشن ابا نے خود اٹھائی تھی وہ ابا کی ٹینشن آپ نے اب خود اٹھا لیے. آپ اپنے بچوں کے لیے, اور بچہ وہ بھی ٹینشن فری نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ مرو گے اس کے آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے تو وہ اس کی ٹینشن, تو ٹینشن فری تو کوئی ہوا ہی نہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے بچوں کا سوچو, سب سے پہلے اپنے والد کے بچوں کا سوچو, یعنی آپ. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میں پھر دوستوں سے ساتھیوں سے مزاح بھی کرتا ہوں نا, انہوں نے کہا کیوں مفتی صاحب آپ ٹینشن میں؟ میں نے کہا یار میں اپنے والد صاحب کے بچے کے لیے بہت پریشان ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا, ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا, ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. یہ زیادہ خوشی کی پریشانی اس لیے کہ یہ پریشانی ہمارے والد اٹھاتے تھے نا, تو جو پریشانی ہمارے باپ نے اٹھائی وہ پریشانی ہم اٹھائیں تو یہ باپ سے وفا کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار میرے والد صاحب بہت پریشان تھے, میرے بیٹے کا ہوگا کیا. تو میں نے کہا اس لیے میں کس کے لیے پریشان ہوں؟ اپنے لیے. تو یہ میں اپنے لیے نہیں ہوں بلکہ اپنے ابا کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. وہ کہنے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے یار تو. ہم نے کہا بھائی ہم تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پہلے اپنے ابا کے بچوں کے لیے تو آپ کے ابا کے بچے پریشان ہیں, ان کو پراپرٹی نہیں چاہیے. میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا نا, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بنیادی ضرورت تھی سب سے پہلے تو خوراک. میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا, طارق مسعود اس کا نام تھا, اس کی بڑی ضرورت کیا تھی؟ خوراک. تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خوراک اچھی کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ خوراک آپ کی باڈی کی کنسٹرکشن کا ذریعہ بنتی ہے. بتاؤ جس جگہ آپ رہتے ہو اس کی کنسٹرکشن زیادہ ضروری ہے یا جو رہنے والا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو بلڈ کرے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے مکان میں سریا ڈال کے مضبوط پلر کھڑے کر دیے, ہڈیوں میں کیلشیم ختم, اس کا اپنا سریا ہڈیوں کا ختم. دوسرا وہ ہے جس نے اپنی ہڈیوں میں کیلشیم ڈال کے مضبوط سریا بنا دیا, لیکن رہنے کے لیے جھونپڑا ہے. دنیا تو اس بے وقوف کو خوش قسمت کہے گی جس کی ہڈیاں بھربھری ہو گئی ہیں, مر رہا ہے, رہتا 1000 گز کے بنگلے میں, لیکن خدا کی قسم جس میں اتنی سی سینس ہوگی نا, وہ کہے گا جھونپڑے میں رہنے والا وہ شخص زیادہ خوش قسمت ہے جس کی ہڈیوں میں سریا ڈلا ہوا ہے. وہ والا سریا نہیں جو ایکسیڈنٹ کے بعد ڈلتا ہے, مطلب یہ کہ ہضیہ مضبوط ہے, صحت اچھی ہے, اس کی خوراک اچھی ہے. لیکن پاگل ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے. دوسری بات خوراک کے بعد, یہ تو میں ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں کئی دفعہ اس ٹاپک پر بات کر چکا ہوں. اس میں کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا, بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ وہ کلپ سن کے. دوسری چیز بھائی اچھی سواری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا پیسہ. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, استعمال میں آ گیا, وہ تو ہو گیا. باقی تمہارا کہاں ہے؟ وہ تو وارثوں کا ہے, بچوں کا ہے, اور بچوں کا بھی نہیں ہے, وہ بچوں کے بچوں کا ہے. وہ پھر کہیں گے یار ہمارے بچوں کا ہے, پھر وہ اگلا کہے گا نہیں ہمارے بچوں کا ہے.
کسی کا بھی نہیں ہے. وہ قیامت میں جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کا بھی نہیں ہے, کیونکہ تو ویسی قیامت آ کے برباد ہو جائے گا. کسی کا بھی نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے یہ ٹینشن ہے جو آپ ڈپریشن ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ ٹرانسفر کر کے دنیا میں دل لگا کے مر جاتے ہو, اور جب قبر میں جاؤ گے تو آپ بولو گے یار پراپرٹی جو یہ مجھے ملنے والی تھی اس کے لیے تو میں نے کخ بھی نہیں کیا, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے. تو کھا کے پرانا کر دیا, کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, یعنی لباس, یعنی جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. تو آپ کا مال آپ کی گاڑی ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے, آپ کو W11 سے بچایا اس نے. کتنی ٹینشن ہے نا انسان کے لیے سفر کرنا. اپنی گاڑی ہوتی ہے تو وہ سفر جو کئی گھنٹوں میں ہوتا وہ آسانی سے. پھر اپنی گاڑی میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مہنگی گاڑی رکھو. سستی گاڑی میں اور مہنگی گاڑی میں بہت فرق ہوتا ہے. کمال کی بات یہ کہ جن علماء کے پاس پراپرٹی ہو لوگ ان پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے, اچھی گاڑیوں میں گھومنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہر چیز کیا چل رہی ہے, الٹی چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پراپرٹی ہو دبا کے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی انہوں نے, لیکن گاڑی بہت سیدھی, بائک پہ گھوم رہے ہیں. بہت حضرت بہت نیک بزرگ ہیں, حضرت اتنے سادہ ہیں کہ بس کیا بتائیں. حضرت کو میں نے رکشے میں جب بھی دیکھا ہے, چنچی میں دیکھا ہے. یہ گھر کس کا, یہ حضرت کا ذاتی گھر ہے. ذاتی گھر, ذاتی گھر تو بھائی ضروری ہے. اور جس عالم کو دیکھیں گے پراپرٹی میں وہ گاڑی میں گھوم رہا ہے اور بڑے لگژری لائف اسٹائل رکھا ہوا ہے, گھر اپنا نہیں ہے, اس کہیں گے یہ عیاش. میں کہتا ہوں دنیا سے دل لگانے والا میری نظر میں وہ زیادہ دل لگا رہا ہے جس نے ذاتی گھر پہ پیسہ خرچ کیا. جس نے گاڑی پہ پیسہ خرچ کیا وہ تو استعمال آ رہی ہے بھائی. آپ کہیں گے گھر بھی تو استعمال میں آ رہا ہے, تو جب تمہیں رینٹ پہ مل سکتا ہے تو اپنا کیوں خرید رہے ہو بھائی. تو ہاں دیکھو ہر ایک کا معیار مختلف ہے. میں ایک چیز آپ سے ایک بتاتا ہوں کہ اتنا پیسہ, یہ سمجھو کہ گھر میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا آپ کا اپنا کہلوانے میں, اس کو کہ اس پہ آپ کے اپنے کا لیبل لگ جائے گا, تو اپنا ہونا کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس پہ آپ کروڑوں روپے نام پہ لگا دو کہ یہ میرے نام ہو جائے. بھائی نام وسیم بھائی کے رہے, ہم کرایہ دے کے رہتے رہے اس میں, تو اپنے نام کر لے بس, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, اس پہ خوش ہو جا, تو یہ کس کا ہے بھائی. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو وسیم بھائی سے گھر لو کرائے پر, ٹھیک ہے نا, وہ ہر مہینے رینٹ دے کے تھوڑا رینٹ جائے گا, اس میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. رہو, خطرہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا نہیں ہے بھائی, تو میں کیوں 1.5 2 3 کروڑ روپے لگاؤں کسی چیز پہ یہ کروانے کے لیے کہ یہ کس کا ہے, میرا ہے. بھائی مجھے پتا ہے میری زندگی 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال وہ بھی یقینی نہیں ہے, کل مر گئے, پرسوں مر گئے, ترسوں مر گئے, بچ گئے تو کتنا. تو ایک گریبی پہ میں اتنا رسک کیوں لوں بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 60 70 30 سال نا وہ یقینی نہیں ہے, ایک دن بھی یقینی نہیں ہے, تو یار 30 سال میں اتنا رسک لے لوں کہ میں کروڑوں روپے پھونک دوں یار. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کے آ رہا ہو, تو بھائی ہر آدمی اپنی سوچ کا مالک ہے. کیوں لگا دو بھائی, کل کا پتہ نہیں ہے, میں اتنے کروڑ روپے پھونک دوں, وہ کروڑ میں کھاؤں نا. وہ کروڑوں میں جب لگاؤں گا جب آج بھی کھانے کے لیے کروڑوں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. اس سے یہ اشکال حل ہو گیا کہ ہم ذاتی گھر بنانے کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو زیادہ پیسے, زیادہ کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی اربوں روپے کا مالک ہے, اس کے لیے کروڑوں زیادہ نہیں ہے, تو چلو یار تو سلیم بھائی سے گھر خرید کے اپنے نام کر لے. لیکن ایک آدمی لاکھوں روپے کماتا ہے, اس کے لیے کروڑوں بہت زیادہ ہیں, تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے. تو ذاتی گھر بنائیں بشرطے کہ آپ کے پاس پہلے اچھی گاڑی آ جائے, اچھی خوراک ہو, بچوں کی تعلیم ایجوکیشن. یہ زیادہ ایک پڑھا لکھا غریب آدمی ایک دولت مند جاہل سے 1000 گنا بہتر ہے. آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی, گھر سب فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی, پھر اضافی پیسہ ہے, چل یار پراپرٹی لے لے, مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے. پھر شریعت نے ترغیب بھی دی ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو, اگر گنجائش ہے تو پھر شریعت کی ترغیب ہے. اس اسٹیپ پہ آ کے آپ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں. سمجھ رہے ہو
کہ یار جب سب کچھ ہے مر بھی گئے تو مزے تو جو پیسے کی لذت تھی وہ تو حاصل کر لی نا. بھائی آپ نے گاڑی اچھی لے لی, گھر خوراک اچھی ہو گئی, لباس اچھا ہو گیا, گھر کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو گیا, اب ویسے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو گیا, تو چلو یار بچوں کے لیے کچھ بنا دو تاکہ مر جائیں تو کچھ تو ہو نا, پراپرٹی اوپر چڑھتی رہتی ہے, کچھ کما کمو کے کھا لیں گے. تو اب آپ ٹینشن نہیں لے رہے, کیونکہ ٹینشن جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ تھوڑی ٹینشن لیتا ہے. میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ اتنا پیسہ ہے نہیں اور پیٹ بچا بچا کے کیا کر رہے ہیں, پراپرٹی میں. اس کا مطلب بھائی تم نے دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے, تمہارا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.